کھانے کی ارینجمنٹ ہے وہ بھی ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو ساؤنڈ والے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بات آپ سے کہوں گا، جو سیرت کے اوپر بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سی تقاریر ہوئیں، حمد کے اوپر بات ہوئی، اس کے اوپر جب ہم نے شروع کیا، میں اگلے 3 سے 5 منٹ میں بات ختم کروں گا، آپ کی توجہ۔ جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے ایک ہی چیز کو مد نظر رکھا کہ ہم نے صرف سیرت نبی کے اوپر بات کرنی ہے اور حمد کے اوپر بات کرنی ہے۔ جو ہمارا دور ہے، ہم بہت سے اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ ہم سے یا خدا کی ذات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سیرت نبی کی جب آپ بات کرتے ہیں، حیات طیبہ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے صرف اسے پڑھنا نہیں ہے یا تقریروں تک محدود نہیں کرنا۔ بچے پلیز آپ کی توجہ، ہم نے انہیں زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ آقا دو جہاں کی اگر آپ زندگی دیکھتے ہیں، وہ بچپن میں تھے، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ تھے، وہ جوانی میں آئے، ہمارے لیے عملی نمونہ تھے، انہوں نے تجارت کی، ہمارے لیے عملی نمونہ تھے، انہیں مشکلات آئی، وہ وادی شیب ابی طالب میں گئے تو انہوں نے صبر کا ہاتھ نہ چھوڑا، اور وہ ہمارے لیے نمونہ تھے۔ اور ان کے پاس جب اس طریقے سے ہوا کہ انہیں گھر سے بے دخل کیا گیا، وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے، حتیٰ کہ کفار کا اس رات نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے تک کا منصوبہ تھا، اب تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوئے، اور وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ حکمران بنتے ہیں، فتح مکہ کے دوران جب مکہ میں آتے ہیں تب عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہمارے قرب جوار میں آئے روز قتل کی وارداتیں دیکھتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہم سیرت نبی سے دور ہیں، ہم نبی پاک کے اس لیسن سے، نبی پاک کے اس ویژن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ معاف کرنا بھی کسی چیز کا نام ہے، بردباری بھی کسی چیز کا نام ہے، برداشت بھی کسی چیز کا نام ہے، ٹالرنس بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ہم بنیادی طور پر ان چیزوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ مطلب آج ہم دیکھتے ہیں، مطلب کسی بھی آپ اس میں دیکھیں، چاہے وہ ذاکر ہو یا عالم ہو، وہ لاکھوں کروڑوں روپے لے کے آپ کے پاس تو آتا ہے، وہ آ کر 2 گھنٹے میں بڑی پراڈو پہ بھی آتا ہے، بڑا پروٹوکول بھی ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر ہوا؟ اگر ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی، اگر ہمارے کردار کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اگر یعنی کہ وہ چیز ہم زندگی اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، تو وہ چیزیں شاید ہمیں فائدہ نہیں دے رہی۔ آپ دیکھیں نبی پاک ان کے جو بولے ہوئے الفاظ ہیں وہ حدیث، اور ان کے وہ اعمال جو انہوں نے خود کیے یا ان کے سامنے کیے گئے اور وہ خاموش رہے، وہ ہمارے پاس سنت ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، انگریزوں نے صدیوں کے تجربے کے بعد ایک ایک سنت کے اوپر جب دیکھا تو ایک ایک ان کے نبی پاک کی سنت تھی، اور اس میں صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ تھا۔ لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ نبی پاک کی زندگی کو جس طریقے سے ہم پڑھیں، میں نے مطلب فرسٹ ایئر سے ایک دفعہ ایک بات بھی کی کہ ہم کلاس میں سیرت کے اوپر کتابیں لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرائیں۔ مطلب نبی پاک نے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا، بردباری آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے جب وہ طاقتور تھے، 10,000 کی فوج ان کے ساتھ تھی، مکہ کے اوپر ہے، مکہ اس وقت ایک چھوٹا گاؤں تھا، اور عام معافی کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ ایسا اعلان کیا خواتین کے اوپر حملے نہ کیے جائیں، بزرگوں کو کچھ نہ کہا جائے، جو لوگ دروازے بند کر دیں ان کو کچھ نہ کہا جائے، اپاہج یعنی کہ معذوروں کے اوپر کچھ نہ کیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمزور کے اوپر اپنی دھونس دھاندلی دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو آج کل ہم جسے پرسنالٹی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر سادگی اختیار کی گئی۔ آپ حضرت عمر کا دور دیکھ لیں، حضرت عمر جو نبی پاک کے بالکل قریب رہے، ان کے جو جسم کے اوپر کپڑے تھے وہ پیوند لگے تھے، نبی پاک کے اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے پیوند لگے تھے۔ نبی پاک نے تجارت کی، تجارت میں وہ کمال دکھایا حضرت خدیجہ کی، جب وہ ابھی
نبی پاک کے اوپر اس نبوت نہیں نازل ہوئی تھی، اس وقت جب انہوں نے تجارت کی تو کئی گنا نفع دیا۔ تو حضرت خدیجہ اتنا متاثر ہوئی، آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی حیات طیبہ ہو یا ان کی سنت مبارک ہوں یا ان کے زندگی میں جو کیے گئے کارنامے ہیں وہ ہمارے لیے مثالی ہیں، ہمارے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہیں۔ یعنی کہ آج بھی ہم بھی ہیں کہ مسلم اگر کہیں ذلیل ہو رہے ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے، چھوٹے بھائی آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، ہمارے آپ دکانوں پہ جائیں، ہمارے کاروباروں پہ جائیں، ہمارے سکولوں کالجوں پہ دیکھیں تو کوئی مکہ نام لکھا ہوا ہے، کہیں مدینہ لکھا ہوا ہے، کہیں محمدیہ لکھا ہوا ہے، کہیں کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں سارے جھوٹ بولتے ہیں، پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں دغا کرتے ہیں، پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ جو بھی کام کریں آپ تھوڑا اس کے اوپر یہ سوچیں، کیا یہ نبی پاک کی حیات طیبہ یا جو اسلام کا ہمیں دین کا وہ بتایا گیا اصول ضابطہ اخلاق اس کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے یا اس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ یقین کیجئے مغرب نے جو مغربی ممالک ہیں اس وقت انہوں نے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے وہ لوگ، لیکن انہوں نے پورا ان چیزوں کے اوپر عمل کیا ہوا ہے۔ اور ہم نے جب اب رمضان شریف آتا ہے تو اس وقت کھجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں، سموسے مہنگے ہو جاتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی کرونا ہوا تو اس طریقے سے جو وہ تھی وہ ختم ہوا۔ آج کل آشوب چشم کے حوالے سے بیماری آئی ہوئی ہے، تو وہ آنکھوں کے دوائی کے حساب سے انہوں نے، ہماری کمیونٹی نے لاہور میں تیار ہوئے انجیکشن لگائے جس کی وجہ سے 13 سے 17 لوگوں کی آنکھیں چلی گئی۔ ہم اسی طریقے سے ابھی میں کل ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل مکینک نے 300 لوگوں کے گردے بیچے، وہ لالچ میں لے جاتا، دوستیاں کرتا، اس طریقے سے گردے بیچ۔ مطلب دنیا کی جو بھی برائی دیکھیں ہمارے اندر ہے، اور اسپیشلی مسلمانوں کے نہیں، اسپیشلی پاکستانیوں کے۔ یقین کریں ہم انسانیت سے، مسلمانیت سے اتنا دور ہو چکے ہیں جیسے مشرق اور مغرب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو ضرور کرتے ہیں لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کر کے آئے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ادھر سے مدینہ پاک سے آئے تو وہ پہلے ہی اپنے دکاندار کے پاس گئے، اس نے کہا جی وہ میرا کھاتے والا رجسٹر لے آؤ، تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اب میرے نام کے پہلے اللہ بھائی سے پہلے حاجی بھی لکھ دو، اب میں الحاجی حاجی ہوں۔ ہم نام کے ساتھ حاجی حافظ ضرور لگواتے ہیں۔ کسی عالم کی بات کریں، میں حضرت صاحب بالکل نہیں کہہ رہا، کسی عالم کی بات کریں ہم ان کا نام لیتے ہوئے پہلے ان کے خطبات پڑھتے ہیں، قاری القرآن حضرت علامہ خطیب مفسر، 6 گھنٹے کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ادب ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں میری علماء سے بحث ہوتی ہے، میں کہتا ہوں خدا را ہماری سوسائٹی میں آپ مہربانی کریں، آپ احسان کریں، ہماری سوسائٹی میں آپ کا رول ہونا چاہیے۔ ہماری مساجد، ہمارے مدرسے، ہمارے سکول، ہماری اکیڈمیاں، ان میں غریب لوگوں کی بھی جگہ ہو، ان میں مساکین کی بھی جگہ ہو، ان میں فقیروں کی بھی جگہ ہو۔ آپ لوگ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، فقیروں سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک ایسا نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ مطلب آپ ان لوگوں کو اس طریقے سے جھڑکیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ دور ہے، اس دور سے میرے خیال میں کبھی بھی پہلے اتنا سیرت النبی کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جتنا آج ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ نوجوان ہیں، آج آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ مطلب پروفیشنل میں جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ لوگ کسی خاندان کو، کسی ملک کو یا کسی ادارے کو سنبھال رہے ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ دین کو، اسلام کو، سنت کو، احادیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب میں اس سے پہلے کہ حافظ صاحب سے کہوں، میں آپ کی جو بھی پوری تنظیم تھی، جن بچوں نے تیاری کی، خصوصاً سیکنڈ ایئر، فرسٹ ایئر، ہمارے کمپیئر جس میں فہد، طاہر منیر اور جتنا بھی ہمارے پارٹیسپینٹ 25 سے 30 لوگ تھے، جن لوگوں نے نعت پڑھی، ساری کچھ کی، جو جتنا بھی پارٹیسپیشن کی ان کا میں بہت مشکور ہوں۔ ہمارے جو کلیگز دوست ہیں ان کی پارٹیسپیشن کا بھی میں بہت مشکور ہوں۔ اب آپ ایک تو یہ کریں، تھوڑا سا ایک بالکل لائنوں میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے لیے کھانا تقسیم ہوگا، اور ابھی حضرت صاحب دعا کرائیں گے۔ دعا کے ساتھ جیسے ہی سر دعا شروع کریں گے آپ کھانا تقسیم شروع